اضافہ کرے اور ہم تمام کی حفاظت ہر شر سے کرے اور ہم تمام کے لیے ہر خیر میں برکتیں شامل حال فرمائے۔ میں حج معمول دائیں جانب سے جناب ذیشان وسیم صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ کل جو کچھ سنا گیا اس پہ خیر حاصل گفتگو کر لی جائے، مقصد بھی یہی ہے۔ تو بسم اللہ فتح کرو یک ندی نے مریدو نے مریدو نے مرید۔ ہم سے سوال کریں لوگوں سے کہ قرآن میں یہ کہاں پر ہے، تو سورہ بقرہ کا مضمون ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک فلاح یافتہ ہو ہی نہیں سکتے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کر دو۔ بات یہاں پہ صرف مال درم و دینار کی نہیں ہے، اگر علم پسند ہے وہ بانٹ دیں، وجاہت پسند ہے وہ بانٹ دیں، پڑھائی پسند ہے، یعنی کہ جو تمہیں عزیز ہے، جو کچھ بھی تمہیں عزیز ہے وہ تمہیں راہ خدا میں دینا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، دینے مما تحبون، جب جو چیز تمہیں بہت پسند ہے، تمہیں پسند ہے، تم نے وہ راہ خدا میں دینی ہے۔ تو آزر یہ قرآن اور جیسے حدیث کا بھی آپ نے بیان کیا کہ جو فرشتے ندا کرتے ہیں دینے والوں کو اور نواز دے اور کنجوسی کرنے والوں کو برباد کر دے، تو اگر ہم کڑیاں ملائیں دے قرآن کے مضامین اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں بہت مناسبت ملے گی کہ جو اللہ کی مرضی ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جی، بہت سے نکات تھے جس میں سے یہ نقطہ بھی آپ نے بیان کیا۔ بہت اہم نقطہ ہے، خلیفۃ اللہ کو اللہ نے یہ مقام بخشا ہے، مقام کنیت وَإِذْ أَرَدَ شَيْئًا، جب اللہ کسی سے ارادہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کسی سے ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو پھر ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا انعام جو مومن کو ملے گا وہ مقام کنیت پر سرفراز کرے گا، کیونکہ مومن اعتبار سے اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے اللہ کا نائب ہوگا، تو اللہ کے نائب کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ جو وہ ارادہ کرے گا اللہ اس ارادے کو پورا کر دے گا، جو وہ ادا کرے گا اللہ اس کی ادائیگی کی لاج رکھے گا۔ یہی مقام کنیت ہے۔ ابراہیم نے جو ادا کیا جملہ واللہ کیا مقبول ہوا، اور چیز نے ادنا مخلوق نے اللہ کے بعد سب سے مقدم خلیفۃ اللہ ہے مومنانہ شان کے ساتھ۔ اب مومنانہ شان کے ساتھ جتنی دیگر خلائق ہیں وہ ادنا ہیں۔ فوقیت کس کو حاصل ہے؟ مومن کو حاصل ہے، خلیفۃ اللہ کو حاصل ہے۔ جو اللہ کا ارادہ ہے پھر اللہ اپنا ارادہ اپنے مومن بندے کو عطا کرتا ہے، اور دیگر جتنی مخلوق ہے، کیا ستون حنانہ ہمیں یاد ہے، ہمیں کھجور کے درختوں کا چل کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہمیں یاد ہے، ہمیں ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں کا بولنا ہمیں یاد ہے، ہمیں سب یاد ہے نا مثنوی شریف کے مطابق۔ تو جو مومنان شان جن میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ جو ارادہ کرتے ہیں وہ اللہ کا ارادہ قرار پاتا ہے، کیونکہ ایک سرٹن تربیت کے بعد ان کو یہ مقام ملتا ہے۔ ہر کس و ناکس کو نہیں ملتا، جس نے اپنی ذات کو، اپنے ارادے کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، کہ پھر وہ دوئی ختم ہو جاتی ہے، اور دیگر تمام مخلوق جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ اس مرد کامل کے تصرف میں آ جاتی ہے۔ جیسے کل کی بات ہو رہی تھی کہ شیخ کا تصرف تھا کہ اگر آدھا دینار دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی چندہ کر کے آدھا دینار دے دیا تھا، مگر شیخ نے وہاں کچھ اور دکھانا مقصود تھا، اللہ کی مرضی کچھ اور تھی کہ نہیں رکو ٹھہرو، ہم تمہیں ابھی حقیقت دکھاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ان کا تصرف یہاں کارگر ہوا، اور لوگوں کو یہ توفیق نہ دی گئی، یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ یہ کر سکتے۔ تو جو بعد میں منظر ہوا اس نے سب کو حیران کر دیا، سب کو۔ اگر وہ شیخ کی شخصیت، ان کے تصرف، ان کے علم، ان کی آگہی عرفان پر بھروسہ ہوتا تو یہاں تک نہ پہنچتے۔ جب پہنچے اتمام حجت ہو گئی، تو وہ ظاہر ہوا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ مادر بت ہو
نفس شماس کے جو بتوں کی جو ماں ہے وہ تمہارا نفس ہے. مادر بتھا بتے نفس شماس، جو بت بنانے کی بتوں کی جو ماں ہے وہ تمہارا نفس ہے. ان بتھا مار ان استحاس، دیگر تمام جتنی باتیں ہیں وہ سانپوں کی طرح سے ہیں، اور نفس کی مثال کس کی؟ اژدہے کی طرح سے. نفس امارہ اسی لیے مضمون ہے کہ تمہارے دو پسلیوں کے درمیان تمہارا سب سے بڑا دشمن نفس امارہ کے روپ میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے حیات کے بشری دور کے اس وقت کو نفس کو پہچان کر، اس کی عادتوں کو پہچان پر خدا کے خلاف جو لے کر جانے کی کوشش، اس سے بچنے کی کوشش کی، وہ سرخرو کامیاب ہو گیا. تو اس طرح دیکھیں کہ وہ جو شیخ کی مصلحت تھی، کیونکہ شیخ خدا کی مرضی کے مطابق چل رہے تھے، تو شیخ ہی چاہتے تھے کہ یہ منظرنامہ نمایاں ہو جائے. ٹھیک ہے، ایسے روا روی میں نہیں ہوا یہ کہ پھر آگے ہمیں مضمون نہیں ملتا ہے کہ کیا وہ بچہ کون ہے. تمہارے وجود میں اس دور کا واقعہ آج کے واقعے کی سے ملا رہے ہیں مولانا کہ وہ بچہ کون ہے. بچہ تمہاری آنکھ ہے نا، بچہ تمہاری آنکھ ہے. تو حلوہ خریدنا اور لوگوں کو پیش کرنا کوئی سطحی بات نہیں تھی، انتہائی گہری بات تھی کہ وہ دنیا دار دنیاوی لذات میں الجھ جاتا ہے، اور اللہ کا جو دوست ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق یہ بات آشکار کرنے کے لیے یہ مصلحتاً یہ رویہ اختیار کیا، اور پھر وہ بچے کا حلوہ جو ہے خریدا جائے. تو ایک ہی قوم پر عذاب ٹلا ہے، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے. ابھی شاید صبح فجر میں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا کا ذکر بھی ہوا ہے کہ ایک عذاب کا آرڈر آ گیا کہ اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، مگر بتانے والے نے بتایا کہ دیکھو اب کوئی صورت بچنے کی نہیں. ہاں ایک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سارے کیا کرو، اللہ انتہا کی بات ہے. آج بھی وہ فارمولہ اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ سب گھروں سے نکلیں مال و متاع کے ساتھ، مال مویشی کے ساتھ، بچوں عورتوں کے ساتھ، اور میدانوں میں نکل جائیں، اپنے گریبان پھاڑیں، اپنے منہ پہ مٹی ڈالیں اور بندے بن جائیں. جیسے اس قوم نے یہ کیا تو نبی سے کیا ہوا وعدہ بھی مؤخر ہو، اللہ نے تاخیر پیدا کر دی اس میں. تو وعدہ جو ہے پھر نبی سے کہا تھا کہ فلاں دن عذاب آئے گا، اور ان صاحب نے بتا دیا تھا کہ فلاں دن عذاب آئے گا. اور پھر وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور جب مچھلی والا اس نے یہ خیال کیا کہ مجھ پہ قدرت نہیں رکھتے، وہ واقعہ بڑے شروبت سے آیا ہے. قوم نے جب توبہ اللہ کی بارگاہ میں جاری کی، گریہ کیا، تو ان کا عذاب ٹل گیا. جب عذاب ٹل گیا تو پھر عیسیٰ السلام اس بات سے کبیدہ خاطر ہوئے، نکل گئے، اور پھر وہ واقعہ جو بہت مشہور ہے، کشتی میں بیٹھے پھر پانی میں ڈال دیے گئے. وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کا صیغہ آج بھی معاشرے میں مروج ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی سیاق و سباق کے ساتھ ہے، اس کی گہرائی کا لوگوں کو علم ہے کہ کس بنیاد پر یہ ہوا. اگر صرف اس نقطے کو پکڑ لیں، صرف اس نقطے کو پکڑ لیں. مجلس میں بات ہو رہی تھی جب میں نے یہ حوالہ دیا کہ ساری مشکلات کا حل آج بھی ہے، وہ ہم تو نکل ہی نہیں رہے. ہم کل بھی بات ہوئی تھی کہ اگر بندے میں سے، بشر میں سے بندگی نکال دی جائے تو کیا بچ جائے گا؟ شر بچ جائے گا. اس وقت شر ہی شر ہے ہر طرح. اس شر سے نجات کی صورت یہ ہے کہ بندہ بن جایا جائے. آج بھی ابھی مولانا کہتے ہیں تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی. کیسے؟ زاری کرنے سے حل ہو جائیں گی. کانٹے بھی پھول بن جائیں گے. تو یہ پیغام مسلسل مولانا دے رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس سے کنیکٹیوٹی پیدا کرنی ہے، اور قرآن میں اور انبیاء اور اہل اللہ کے حیات مبارکہ کے واقعات سے وہاں سے فریم آف ریفرنس کو لانا ہے اور اپنی سوچ کو پختہ کرنا ہے. رسول دکھا دیتے، رسول کا چہرہ اطہر وہ دکھاتے، اور پوری خلقت آ کے جو ہے ان سے ٹھیک ہے، پوری خلقت آ کے وہ پاسورڈ لے آتی تھی اور خواب میں نبی کا دیدار ہو جاتا تھا. اہلیہ محترمہ نہیں مانتی تھیں. تو واقعہ تو اپنے بیان کیا بھی، یہ مثنوی شریف کا نہیں ہے بلکہ تذکرہ غوثیہ کا ہے کہ خاتون میں جب تک کبر رہا، غرور رہا، تکبر رہا، انانیت رہی، دیدار مصطفیٰ کا امکان نہیں ہوتا ہے. مگر جب یہ کبر ٹوٹ جاتا ہے، تکبر ٹوٹ جاتا ہے، غرور ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ لطیف کو دیکھنے کے لیے لطافت کی منزل چاہیے نا. اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ انتہائی حسین ہے اور حسینوں کو پسند کرتا ہے. جب تک کثافتوں کے ساتھ رہیں گے اس کے دیدار کا نہ اس کے حبیب کے دیدار کا امکان نہیں ہوگا. اور جب اپنی یہ گریہ زاری کر کے اپنے چہرے کو فرماتے ہیں
کہ اپنے چہرے کو اپنے آنسوؤں سے وضو کرو. تم پانی سے وضو کرتے ہو، اپنے چہرے کو اپنے آنسوؤں سے دھو تاکہ پھر تمہیں دیدار رب ہو اور دیدار مصطفیٰ ہو. تو خاتون میں کبر تھا، غرور تھا، تکبر تھا، زندگی ایسی پوری گزار دی، اور رسول نما کی اہلیہ ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا. جب ان کا غرور توڑا گیا، ان کا غرور ٹیکنیکل انداز میں توڑا گیا کہ ٹھیک ہے ایسے تیار ہو کے بیٹھو جیسے جب تم میرے پاس پہلی بار آئی تھی. بیٹھی، بڑے بھائی صاحب آ گئے، دیکھو تمہاری بہن کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس عمر میں کیسے تیار ہو کے بیٹھی ہے، دوسری شادی کرے گی. یہ جملے تو ہو سکتے ہیں نا. تو بھائی نے جا کے دیکھا دوسری حال میں بڑی تیار ہو کے بیٹھی ہے. بہن تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو کس حال میں کیسے بیٹھی ہے تیار ہو کے، کیا دوسری شادی کرے گی کیا؟ تو مجھے کس نے کہا؟ بھائی صاحب نے کہا ہے. تو بھائی صاحب نے جب کہا تو اس پہ اسا ایسی گریہ طاری ہوا، رخت طاری ہوئی، اس نے زاری کی چوڑیاں توڑ لی، چہرہ بگاڑ لیا، اسی حال میں سو گئی. جب آنکھ لگ گئی تو ان کا دیدار ہوا جو لطیف ترین ہے اللہ کے بعد، جو لطیف ترین ہے خالق کے بعد. تو لطیف کا دیدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جبھی ممکن ہوگا جب ہم کثافتوں سے شعوری طور پر نکلیں گے. شعوری طور پہ ہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اختیاری طور پر. ایک تو اختیار ہوتا ہے، ایک استقرار ہوتا ہے. جبھی کہا گیا موتو قبل ان تموت، کہ اضطراری موت سے پہلے اختیاری موت اختیار کرو. اختیاری موت کیا ہے؟ اپنے اختیار سے دستبردار ہو جانا اختیاری موت ہے. مرنے سے پہلے مر جاؤ کیسے ممکن ہے؟ لیکن نبی کا یہ قول ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، اصحاب میں پوچھا کہ ہم مرنے سے پہلے کیسے مر سکتے ہیں کہ ہم اپنی تمام تر خواہشات کو مٹا کر مرنے سے پہلے مر سکتے ہیں. ہر وہ قدم ایک قدم نفس پر، اور اگلا قدم عالم لطیف میں. ایک قدم نفس پر، نفس کی خواہشات کو روکنے کے لیے، تو اگلا قدم خود بخود عالم لطیف بجایا. عالم کثیف سے عالم لطیف میں منتقل ہونے کا زاویہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم کیسے اس طرف جا سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جبھی ممکن ہے جب ہم کثافتوں سے نکلیں گے. ہم ان سے نسبت کے دعوے کر رہے ہیں، ہم ان سے قربت کی باتیں کر رہے ہیں. اکثر بات میں آتی ہے، ایک ناخواں صاحب مشہور تھے شہر میں، صاحب اللہ کے نبی ہر وقت عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، عاشق رسول. سن چکے ہیں آپ لوگ پہلے بھی، آج بھی بات ہو رہی ہے کہ صاحب بڑے پکے عاشق رسول ہیں. عمرے پہ گئے، بیمار ہو گئے، داخل ہسپتال ہو گئے، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، لگا کہ خدا نہ خواستہ جانے کا ٹائم تو نہیں آ گیا. تو اسپتال میں نرس کو کچھ دے جلا کر اجازت دے کے روزہ رسول پر آئے کہ اس بار جانے دیں، اگلی بار آؤں گا تو رہوں گا. یہاں مشہور کرایا ہوا تھا کہ ہم تو زبردست عاشق رسول ہیں، اور جب وہاں پہنچے طبیعت خراب ہوئی تو وہاں پہنچ گئے روزہ رسول پر، اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی اس بار اجازت دے دیں، میں چلا جاؤں، اگلی بار آؤں گا تو رہوں گا. جب آ گئے تو پھر گئے نہیں کبھی اس طرف. تو لوگ ہوتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں. ہوتے کچھ ہیں، نظریات ان کے کچھ ہوتے ہیں، اور وہ نمایاں کچھ کرتے ہیں. یہ قول و فعل کا تضاد کثافتوں کی منزل کا نام ہے. قول و فعل کا تضاد کثافتوں کی کیفیت کا نام ہے. جو ان کثافتوں سے نکل جاتا ہے پھر وہ فائز المرام قرار پاتا ہے. ماشاء اللہ. سوال یہاں آتا ہے آفتاب صاحب کہ باہر جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے گھر میں چراغ جلاؤ بعد میں مسجد میں جلاؤ. ہمیں اس طرف ڈال دیا گیا اور ہم اس طرف ہو گئے. یہ کتنا سننے میں اچھا لگ رہا ہے بہت کہ پہلے گھر میں چراغ جلاؤ بعد میں مسجد میں جلانا. تو یعنی کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو گھر کو بھی اندھیرا کر دیں اور مسجدوں کو روشن کر دیں. رائے خدا خانہ خدا کو روشن کریں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ صاحب ہیں جو یہ نظر آ رہے ہیں. اللہ غنی اللہ، انتہا کی بات ہے. خلیل حق کا واقعہ، سبحان اللہ. پھر حبیب حق کی حدیث بھی کہ دو فرشتے یہ کرتے ہیں. کتنی زبردست بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے یہ. یہاں پہ ایک شعر بہت اہم یاد آ رہا ہے. ہر کرا پیر نہ باشد پیر او شیطان بود. لوگ کہتے ہیں پیری مریدی کہاں ہے، کہاں ہے پیری مریدی؟ تو کیا خضر اور موسیٰ کا واقعہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ ہاں، کہ خضر وہ دیکھ رہے ہیں جو موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں. پیر وہ دیکھتا ہے جو مرید دیکھ نہیں پاتا ہے. تو یہاں اگر وہ اس نسبت کو اختیار نہیں کریں گے تو آپ کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ معروف فرماتے خود بخود آ کے شیطان بیٹھ جائے گا. شیطان آپ کو پھر اس رات ہر کرا پیر نہ باشد پیر او شیطان بود. جو نسبتوں کی توقیر نہیں کریں گے، نسبتوں کی
کو عزت نہیں دیں گے، اپنے آپ کو تربیت کے لیے کسی کے ہاتھ کسی کے حوالے نہیں کریں گے، اس کی تربیت نہیں ہوگی۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ کی ایپ کو، سافٹ ویئر کو جب تک ڈاؤن لوڈ نہیں کریں گے، اپلیکیشن کو آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو آج کل تو بہت آسان ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ فلاں کام کے لیے فلاں ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یا فلاں سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ مگر اس معاملے میں ہم بالکل کورے ہیں کہ نہیں بس وہ میٹرک کر لیا، انٹر بھی کر لیا اور ڈگری بھی آ گئی، بی اے کی، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا یہ راہ نجات کا راستہ قرار پائے گا؟ یہ تو وہی سارے لوگ ہوں گے جن کے پاس ڈگریاں تو ہوں گی مگر پیر کے وہاں سے آپ شیخ کے پاس آ کے بیٹھ کے ہمارا قلبہ بھی، انہیں ذرا بھی شعور ہوتا کہ ہم کیا کس سے کہہ رہے ہیں۔ ایک دور بیٹھا ہوا ہے اس کو تو شیخ کا سارا حال معلوم ہے اور ساری حقیقت سے وہ آگاہ ہے، اور جو ساتھ بیٹھے ہیں وہ حلوے پہ لگے ہوئے ہیں، حلوہ ان کو پسند ہے تو حلوے ہی میں رہ گئے اور رو رہے ہیں بعد میں کہ صاحب اب ہم نے آپ کو نہیں پہچانا، ہم نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو وہ دور والا پہچان لیتا ہے۔ اسی لیے مکہ کی وادی میں رہنے والے نبی کے مقام سے واقف نہیں ہیں، اور حبشہ کا جو حبشی بلال ہے وہ آ کر مسلمان ہو رہا ہے، اور فارس کا سلمان آ کر ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، اور صہیب رومی آ کر آپ سے نسبت جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ نسبتیں قربت و دوری کا معاملہ نہیں، اخلاص کا معاملہ ہے۔ جہاں اخلاص ہے وہاں ہو جائے گا، اور جہاں اخلاص نہیں ہے وہاں پھر یہی کیفیت ہوگی کہ وہ جو ہے پھر وہ اللہ کی رہ جائیں گے، دور ہی رہ جائیں گے۔ ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ رائے خدا میں صرف ایسا نہیں کہ رزق اپنی جو گلا بھی دیتا ہے نا، ہائے 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 کیا خوبصورت بات ہے۔ شہید کہلاتا ہے، اور شہیدوں کو اللہ نے کہا ہے کہ مردہ خبردار مردہ نہ کہو، اس میں ہمیں خبردار کیا ہے۔ بہترین حوالہ ہے یہ، ماشاء اللہ۔ دینے تک ہم سمجھ رہے ہیں مال دینا ہے، روٹی دینا ہے، نہیں کپڑے دینے نہیں، اس سے آگے بھی لوگ دینے کے والے ہیں، دکھایا اللہ نے قرآن سے، معلوم نے دکھایا کہ دیکھو وہ ہیں جو گلا خوشی دے رہے ہیں۔ بھائی اسماعیل گلا خوشی دے رہے ہیں اللہ کے نام میں۔ مولانا صاحب جو ہے چاند کی بھی جو ہے عظمت گھٹا دیتے ہیں جب ہمارے نبی اللہ غنی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہترین بات ہے۔ چاند پہ ادنا ہو گیا، بالکل محمد عربی عرفہ ہیں، چاند کی پیشانی کو چیرنے کا شق القمر اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان کا چاند زمین، تمام انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ زمینی دائرہ ارضی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ سماوی ہے۔ آپ کے معجزات آسمانوں تک کی وسعت رکھتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اللہ نے توفیق چھین لی کہ اس کو تو پہچان رہا ہے، آپ کے اس قول کو پہچان رہا ہے کہ اب یقین طور پہ عذاب کسی شکل میں آ جائے گا، حیوان جو ہے مسلط کر دیا جائے گا، مگر جو حقانیت کو پہچاننا، حق کو پہچاننا، حق کی مرضی کو پہچاننا، وہ ابھی سے دور ہے بہت، وہ لیول نہیں ہے، لیولز بھی ہیں یہاں پہ۔ بعض ہو ملا بعض، جو قرآن کا صیغہ ہے کہ بعض پر بعض کی فضیلت ہے، بعض پر بعض کی فضیلت تو یہ ہے کہ وہ قطب تو ہیں، قطبیت کی منزل پر ہیں۔ اور قطب کون ہوتا ہے؟ یہ چکی کا آٹا پیسنے کے لیے جو چکی پہلے بنائی جاتی تھی، اس میں بیچ میں ایک کھوٹا ہوتا تھا جس پہ چکی رکھی جاتی تھی اور چکی چلتی تھی، تو وہ قطب وہ ہوتا ہے جو نظام کائنات میں اس کا مقام وہ ہوتا ہے کہ وہ پورے سسٹم کو چلانے والا ہوتا ہے۔ مائیت کی کیفیت ہے یہ۔ کون سی کیفیت ہے؟ ربی معائی کی کیفیت ہے یہ، جو رب کی معیت میں ہے، وہ کہیں بھی ہے تو رب کے ساتھ ہے، اس کا یہ وجود، مٹی کا وجود کہیں بھی ہے مگر اس کی جو روح جو ہے وہ اپنے رب سے تعلق میں ہے۔ وہ جب آپ یہ بیان کرتے ہیں نا تو ہم وہاں کھو جاتے ہیں۔ اللہ جو سبحان اللہ چیز کا پورا ایک دائرہ بنتا ہے نا تو وہ ہم اپنے اوپر سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، بہت بہترین بات کی نے بچہ، مجھے دل میرا خوش ہو گیا کہ ہم صرف باتوں میں نہیں، حال میں نہیں، حال میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ہم اس وقت قرآن کی آیات اور اس کے شان نزول اور پھر اس کے امپلیمنٹیشن کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ہمیں اس ماحول میں لے جاتی ہے۔ ہمیں اپنے اندر دکھنا چاہیے۔ کیا بات ہے، زبردست بھائی، یہ تو سارا مقصد ہے۔ یہاں خانقاہ کی شیڈ میں نہیں بیٹھے ہیں، یہ فلو آپ کو وہاں لے جائے، کیا بات ہے، زبردست بات ہے۔ آپ کے اجسام یہاں ہیں، جسمیں یہاں ہیں، مگر آپ کی روح کی پرواز ثابت ہو گیا کہ ہمارے جسم تو اس خانقاہ میں بیٹھے ہیں مگر ہماری فکر کی پرواز جو ہے، روح کی جو پرواز ہے، معنویت کی جو پرواز ہے، لطافت کی جو پرواز ہے، ہمیں اس ماحول کو دکھا رہی۔ کیا خوبصورت بات سازی ہوگی، کردار سازی ہوگی، رب پہ یقین بڑھ جائے گا، راستہ سیدھا ہوگا۔ ہم ہر صلات میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں نا، وہ کیسے ملے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، یہ جو ہم درخواست کر رہے ہیں تو جب چاہے گا، جہاں سے چاہے گا، جیسے چاہے گا، جس کو چاہے گا کھڑا کر دے گا سیدھے راستے کی نشاندہی کے لیے۔ ادنا مخلوق نے خلیل حق کی پہچان کی لاج رکھتے ہوئے اپنی فکر سے چینج کر دی،
آٹا ادنا مخلوق ہے، خلیل حق ہیں، تو جو زبان سے نکلا تو آٹے نے بھی، ریت نے بھی تو سنا کہ مجھے ریت ہوں میں، مجھے آٹا بنا رہے ہیں. کیا بات ہے. شیخ کامل جو ہے ریت کو آٹا کارآمد آٹا بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا صیغہ یہاں فٹ آ رہا ہے. لوگ بیٹھے ہوئے شور شرابہ کریں، بری بری باتیں کریں، احسان فراموشی کر رہے ہیں، وہ مطمئن ہیں کیونکہ وہ اللہ کی معیت میں ہیں، تعلق باللہ کی کیفیت میں ہیں. نہ خوف ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا قرآن میں. تو نہ خوف ہے، نہ حزن و ملال ہے. اور توکل اللہ کی یہ منزل ہے کہ اللہ اس کو پورا کرنے. بلکہ شیخ جو ہے اپنے دلی دل میں کہہ رہے ہیں کہ ان بے وقوفوں کو نہیں پتہ کہ میرا رب 400 دینار دینے پر قدرت رکھتا ہے. ایسی عجیب و غریب بات نہیں ہے. تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا قوم عیسیٰ کے لیے مائدہ بھیجنے پر خود رکھتا ہے. یہ بھنا ہوا گوشت اور روٹیاں، اس سے آپ نے پیچھے میں بات ہو رہی تھی تو کہنے لگا کہ کوئی باورچی خانہ وغیرہ سسٹم بھی چل رہا ہے اوپر. کیا چل رہا ہوگا بھائی، کیا پتہ. تو ہماری یونیورس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نقطے کے برابر ہیں. تو کیسی کیسی کائناتیں ہیں جو اللہ نے تخلیق کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور وہاں سے ان چیزوں کا فلو ہو رہا ہے. جیسے مانو سلوہ آ رہا ہے موسیٰ کی قوم کے لیے اور مائدہ آ رہا ہے عیسیٰ کی قوم کے لیے. تو کیا کم دلیل ہے، کتنی وسعتیں ہیں اس میں. سوچنے کی بات یہ. تو شیخ کو یہ پتہ ہے ساری کہانی. تو شیخ سوچ رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ بیٹھ کے یہاں باتیں کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ میرا رب 400 دینار بھیج سکتا ہے. اسی لیے روک دیا، کوئی مدد نہ کرے، کوئی کچھ نہ کہے. ہم دکھائیں گے تمہیں بھی تھوڑی دیر میں. اور تھوڑی دیر میں بندہ نامہ پھر وہ صاف ہو گیا. ایسے ایک اور اگلا مقام ہے، اس سے بڑا مقام ہے، اکرما سے بڑا. اس کا ہے وحشی نامی جو غلام تھا ہندہ کا، ابو سفیان کی بیوی کا. جب اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا اور فتح مکہ کے بعد لوگ وحشی کو پکڑ کر لے آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، دین میں شامل ہونے کے لیے، امتی بننے کے لیے. وہاں بھی اللہ کے نبی کی وسعت رحمت للعالمین کا وقت جلوہ گر ہے کہ ٹھیک ہے تم اللہ کا دین اختیار کرو، میری رسالت کا اقرار کرو، مگر کوشش کرنا کہ سامنے نہیں آنا. تو یہاں پہ وسعتیں بھی ہیں اور پابندیاں بھی ہیں. وسعتیں بھی ہیں، وسعت اتنی کہ اس کو دین حنیف پہ شامل کر لیا، اور پابندی یہ کہ دل آزاری کی تھی، سزا نہیں دی. بہت اہم باتیں دے سکتے تھے بھائی فوراً وہ تیار کرو پھانسی گھاٹ، ان کو پھانسی دینی ہے. تو تاریخ انسانی میں جب قومیں دوسری قوموں پر فتح حاصل کرتی ہیں تو کشت و خون کا بازار گرم کر دیتی ہیں. پوری تاریخ انسانی کے اندر ایک واقعہ ایسا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادیت دکھائی سب سے بڑھ کر کہ بھائی جو کعبے میں پناہ لے اسے معاف کرو، اور جو بدترین دشمن ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کو معاف کرو، چھوڑ دو اس کو. تو یہ ایک ایسی مثال ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. لینن گراڈ جب فتح ہوا، اسٹالن گراڈ جب فتح ہوا رشیا میں، تو کشت و خون کا بازار گرم کر دیا گیا. ہر جگہ جہاں جب منگولوں نے قبضہ کیا علاقوں پر تو وہاں بے دریغ لوگوں کو قتل کر دیا. شان رحیمی کیسی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہاں مکمل اس کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی تو ہے. صرف اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو رحمت کا مظاہرہ بھی تو ہو رہا ہے کہ بدترین دشمنوں کو معاف کیا جا رہا ہے. کہ مومنان شان جب پیدا ہوتی ہے تو ادنا مخلوق کیا، ادنا مخلوق ریت ہے، وہ عرفہ مخلوق آٹا بن جاتی ہے. جب شیخ کے بعد کوئی ادنا حالت میں آتا ہے تو اس کو بھی انتہائی ارزاں ریت سے عرفہ آٹے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. ہاں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کو پتہ بھی چلتا کیونکہ کاملیت، اکملیت اور کاملیت کی دلیل ہے کہ یہ اتنا تصرف اللہ نے اپنے محبوبین کو دیا ہے. لیکن دیکھیں مختلف آپ لوگ جو ہے ابھی آپ فزکس لیں گے، کیمسٹری لیں گے، بایولوجی لیں گے، مختلف علوم کے لیے آپ باقاعدہ رجسٹریشن کروائیں گے. یہ دنیاوی علوم ہیں جو یہاں دنیا میں کام آئیں گے. تو اللہ تعلق باللہ کے جو علوم ہیں، اس منزل پر پہنچنے کے جو علوم، وہ کون سے ٹیچر جیسے سکھاتے ہیں؟ کہتے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے، ایم بی اے اور بی بی اے ہے، بس کافی ہے، کیا کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر دنیا اوجڑی یہ کیا ہے، ہمارا پیٹ کیا ہے، اوجڑی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، فضلہ ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے. اس کے لیے تو ہم اہتمام کر رہے ہیں. اور جو دل ہے، جو روح ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے، بلکہ اس کی اہمیت کو ہم نہ سمجھ رہے ہیں، نہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے. اگر یہ خیال پیدا پختہ ہو جائے کہ بھائی اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور روح کو بھی غذا ملنی چاہیے. کل ہی تو بات ہو رہی تھی کہ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ غنی مش کیا ہے؟ نام پاک ذوالجلال، اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے.
مشک کے بود، مشک کیا ہے؟ نام پاک ذوالجلال۔ جب اللہ کے ذکر کی مجلسیں سجائی جائیں گی تو اسی دن روح کو غذا ملے گی۔ اللہ علیہ، پیٹ کو غذا تو 3 وقت مل رہی، اور فروٹ الگ ہے اور میٹھا الگ ہے۔ کبھی غور کریں نا، بیٹھے نا، تفکر کریں کہ پیٹ کو تو ساری غذا، فروٹ بھی لازمی چاہیے اور میٹھا بھی لازمی چاہیے اور بریانی بھی چاہیے، تو سب سے جسم کو دے رہے ہو، جسم کی بڑھوتری کے لیے ہے، روح کی بڑھوتری کے لیے، روح کی ترقی کے لیے کیا ہے؟ کتنا سادہ ہم پر اتنا بڑا احسان ہے محروم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ کیا ہے؟ نام پاک ذوالجلال، اللہ کا نام، اللہ کے نام کا ورد روح کی غذا۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا۔ توکل کیا ہے؟ کسی عارف نے کہا توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، اور اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر، اپنے حصے کا سارا کام کرنا ہے، اپنے حصے کا سارا کام چھری کاٹے گی بھائی۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر، مگر چھری نہیں بھی کاٹتی ہے کبھی، جب وہ چھری جب اسماعیل کے گلے پہ چلتی ہے تو نہیں کاٹتی، اس کا مطلب ہے کوئی اور طاقت ہے جو چھری کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ یہاں توکل کریں، اپنی پوری جد و جہد، محنت، اپنی تمام صلاحیتیں صرف کریں، اور ڈپینڈ کس پہ کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک پر ڈپینڈ کریں کہ اگر وہ چاہے گا انشاءاللہ کا مطلب ہی یہ نکلتا ہے۔ انشاءاللہ جو کہتے ہیں، اور رفع اکثر اس سیغے کو استعمال کرتے ہیں، اللہ چاہے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، اور اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ تو مقدر کے حوالے کرنے کا مطلب ہے توکل علی اللہ کی منزل کی تعلیم دینا۔ دوڑنا یوسف کا کام تھا، دروازوں کو کھولنا اللہ کی مرضی۔ دوڑنا یوسف اگر کسی کھڑکی سے، بالکونی سے، چھت سے چھلانگ لگاتے تو عیب کی بات بن جاتی۔ یوسف نے توکل کی وہ منزل روشناس کرائی مخلوق خدا کے لیے تا قیام قیامت تک کے لیے کہ بند دروازوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، رک رہے ہیں، سوچ رہے نہیں ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ جب دوڑ رہے ہیں تو دروازہ کھولنا کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے کہ وہ یوسف کے لیے یقین کی وجہ سے، یقین یوسف نے پروف کیا، ثابت کیا کہ میں یقین کی منزل پر ہوں، مجھے پتہ ہے میرا رب جو ہے مجھے برائی سے روکنے کے لیے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو جب ہمارا یقین بن جائے کہ ہمارا رب ہمیں اچھائی کے راستے پر چلانے کے لیے بے شمار نوازشات ہم پر کر سکتا ہے، تو اس ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے نا۔ یہ جو آپ کا یہ جو آپ کے سسٹم کو یہ والا میسج دینے کی ضرورت ہے۔ دے پا رہے ہیں، نہیں دے پا رہے، معلق ہیں، درمیان میں کہیں رکے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے وجود کے کنویں میں یوسف قید ہے دوستوں، ہمارے وجود کے کنویں میں یوسف ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کو ہم جانکاری کی منزل پر جا کر نکالیں گے تو وہ مصر کی بادشاہت تک پہنچ جائے گی بات۔ اور مصر کی بادشاہت کیا ہے؟ تعلق باللہ کی کیفیت کی اعلیٰ ترین منزل کا نام مصر کی بادشاہت ہے۔ تھوڑی سی ناک ملنے کی تکلیف تھی، مگر فائدہ کتنا تھا؟ ماں نے جب ناک ملا، دور سے دیکھنے والا کیا کیسی ظالم ہے، سوئے بچوں کو پریشان کر رہی ہے، اس کی ناک متل رہی ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ تو اس کی مہربانی کی علامت ہے۔ اس کے سینے میں دودھ جو ہے بھر گیا ہے، چھمچھماہٹ ہو رہی ہے، تو اس نے اس کے ناک ملا، جیسے وہ رویا اس کے منہ میں جو ہے اپنا پستان داخل کر دیا، اور اس کے لیے فیض ہی فیض ہو گیا۔ انتہا کی بات، انتہا کی، کیا اس سے سادہ ترین بات ہو سکتی ہے سمجھانے کے لیے؟ جو مولانا کیا ہے خاص خصوصیت ہے، بربادی آسمان سے کیا پتھر گریں گے؟ نہیں، تباہی بربادی یہ بھی تو ہے کہ راستے سے بھٹک کر اس راستے پہ چلے گئے جہاں کوئی فلاح کی امید ہی نہیں ہے، یہ بھی تباہ بربادی کا زاویہ ہے۔ ہم سوچتے تباہ بربادی کو آگے قتل کر دے گا یا آسمان سے کوئی آگ کے شعلوں کی بارش ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بھٹک جانا بھی تو بربادی ہے۔ اے اللہ ان کو برباد کر دے جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو پھر اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مال و متاع سارا ہے، ڈھیر کا ڈھیر دنیا ان کے پاس ہے، مگر کیا نہیں ہے؟ توفیق نہیں ہے۔ کیا چیز نہیں ہے؟ توفیق نہیں ہے۔ اگر وہ دینا شروع کر دیں ڈیلی بیسس پہ، میں کہتا ہوں ڈیلی بیسس پہ، آخر ڈیلی بیسس پہ اس ختم ہو جانے والے وجود کو دے تو رہے ہو نا غذا، جو کل کو مٹی بن جائے گا، یہ تو تم دے رہے ہو، مگر اس راستے پہ خرچ کرنے کی تمہیں توفیق نہیں ہو رہی۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے انہیں زیادہ سے زیادہ دے، اور جو بخل دکھائیں ان کو برباد کر دے۔ برباد ہونا ظاہری تباہی نہیں ہے، مکمل تباہی ہے، مکمل تباہی ہے۔ مال تو بہت ہے مگر توفیق نہیں ہے۔ اور کہیں معاملہ یہ ہے کہ قرض لے کے دے رہے ہیں، قرض لے کے دے، واہ واہ واہ، زبردست بات ہے بھائی، قرض لے کے دے رہے ہیں
اور لوگوں اپنا جو ہے وہ دینے کے لیے لوگوں کی توفیق نہیں ہے. اس کا مطلب یہاں پہ ایک بات آ گئی ابو لہب کے ذکر کہ آپ نے کیا تھا کہ ابو لہب کی طرح کیا توفیق چھین لی گئی تھی کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا راستہ بند ہو گیا. اس کو پہاڑ نہیں دیکھنا ہے, اس کو تنکا ہی دیکھنا ہے. ساری بات فریکوینسی کی ہے. غزوہ بدر میں کفار کو دکھایا گیا کہ بہت مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو دکھایا گیا کہ بہت تھوڑے سے تو ہے مار کے بھگا دیں گے. تو یہ دکھانا بھی اللہ کا وصف ہے کہ تھوڑے کو زیادہ کر کے دکھانا, تھوڑے کو بہت زیادہ کر دینا اور بہت زیادہ کو نچوڑ کے تھوڑا کر دینا, یہ اللہ کا کام ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ ہیں بہت توفیق نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور لے کے لوگوں سے لے کے دے رہے ہیں. واہ واہ واہ, یہ زبردست بات ہے بھائی. کچھ بھی پاس بھی نہیں ہے, اپنا مال بھی نہیں ہے, لوگوں سے لے کے دے رہے ہیں. مگر خدا نے دکھانا تھا کہ لوگوں سے لے کے دینے کے باوجود بھی ان کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے کہ وقت آتے ہوئے اللہ ان کی لاج رکھتا ہے, ان کی آبرو بچاتا ہے. عاجزی بنائی مگر عاجز نہیں ہے. تو عاجزی کس کے لیے ہے؟ مخلوق کے لیے ہے, کیونکہ مخلوق عاجز ہے. ہر دور کا متکبر جو عاجزی سے نکل کر تکبر کے راستے پہ چلا اسے اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا. ازل سے لے کے اب سے لے کے قیامت تک جو بھی عاجزی کا راستہ چھوڑے گا اور متکبرانہ زندگی گزارے گا تو اس کا انجام جو ہے پھر اسی طرح ہوگا جیسے نمرود و شداد و فرعون ابو جہل کا ہوا. یہاں ایک بات اور کلیئر کر دیں اسی موقع پہ کہ عاجزی اختیاری ہوتی ہے. اگر کوئی ہاتھ پاؤں بنا ہوا ہے اور وہ کہے میں تو عاجز ہوں تو یہ اختیاری نہیں ہے, اضطراری ہے. ہاتھ پر بندھے ہوئے ہیں. ایک بندہ اختیار رکھتا ہے اور پھر وہ عاجزی دکھاتا ہے. یہ بہت بڑی شان کی بات ہے, بہت بڑی شان کی بات ہے کہ اس کا اختیار ہے, اس اختیار کو نیگیٹیولی وہ یوز نہیں کرتا, یہ اس کی پازیٹیویٹی ہے. تو یہاں عاجز تو ہے مگر اختیاری طور پہ اس نے عجز اختیار کیا ہے, متکبرانہ رویہ چھوڑ کر عاجزی اختیار کی جو اللہ کو پسند ہے نا. اسی لیے یہ تربیتیں اسی لیے تو ہیں کہ ہمارا اختیار ہر شخص, اب مجھے معلوم ہے جتنے بیٹھے ہیں اپنی اپنی جگہ پر یہ بہت زبردست پوزیشنوں پہ بیٹھے ہیں. یہاں آ کے کیا ہیں, یہاں آ کے انتہائی آزادانہ انداز میں بیٹھے ہیں. تو خانقاہیں جو تربیت دیتی ہیں کہ انسان میں سے شیطانی تکبر نکال کر رحمانی عز جو ہے جو اللہ نے کا وصف اللہ نے عطا کیا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. تو انبیاء جو فرستادہ ہیں اللہ نے جو اپنے محبوبین کو تربیت انسانی کے لیے جو ہے متعین کیا ہے وہ یہی تو ہے کہ ان کے راستے پر چلنے والے کامیاب قرار پائے اور ان سے دشمنی اور عناد رکھنے والے برباد قرار پائے. تو بہت سادہ سا میسیج ہے کہ اللہ کی مرضی انبیاء کے ذریعے ہمارے حصے میں آ رہی ہے اور انبیاء کی تعظیم و تکریم اور اہل اللہ کی تعظیم و تکریم اس لیے واجب ہے کہ یہی وہ ہیں جو حق سے ملانے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.